السلام علیکم ناظرین، نیوز کارنر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بہت اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ سعودی عرب نے تاریخ میں پہلی بار حج نہ کروانے پر غور شروع کر دیا۔ خدا نخواستہ اگر حج نہ ہوا تو یہ اسلامی تاریخ میں اس نوعیت کا پہلا یا دوسرا نہیں بلکہ کتنا واقعہ ہوگا۔ رپورٹ میں افسوسناک انکشاف، اسلام آباد سعودی عرب میں حج نہ کروانے پر غور فکر شروع کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے گلف نیوز نے برطانوی نشریاتی ادارے فائنینشیل ٹائمز کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی اعلیٰ حکام نے رواں برس کرونا وائرس جیسی مہلک وبا کے پھیل جانے کی وجہ سے حج کے حوالے سے غور و فکر شروع کر دی ہے۔ اس سال حج نہ کروایا جائے۔ فائنینشیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ منید میں دعویٰ کیا ہے کہ سعودی وزارت حج عمرہ کی ایک افسر نے بتایا کہ دنیا میں کرونا وائرس کی وبا مشکل اختیار کر چکا ہے، جس میں بات خدشہ ہے کہ اس سال امسال حج کی ادائیگی ممکن نہ ہو۔ اس حوالے سے اعلیٰ حکام نے غور بھی شروع کر دی ہے۔ ایک اور معروف جریدے مڈل ایکس ایئر کی رپورٹ کے مطابق اگر رواں برس کرونا وائرس کی وجہ 2020 میں خدا نخواستہ حج کی ادائیگی نہ ہوئی تو یہ اسلامی تاریخ میں اس نوعیت کا پہلا یا دوسرا نہیں بلکہ 40واں واقعہ ہوگا۔ 865 میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف السفاق نے مکہ مکرمہ کے تقدس کو پامال کیا، جس کے نتیجے میں حج نے عرفات کی پہاڑی پر موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں کئی حاجی شہید ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے حج ملتوی کرنا پڑا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی ریاست 1932 میں معروضے وجود میں آئی۔ اس دوران اب تک حج کی ادائیگی میں خلل واقع نہیں ہوا اور اس سال حج نہ ہوا تو یہ موجودہ سعودی عرب میں پہلی بار ہوگا۔ تاہم سعودی عرب کے وجود میں آنے سے چند سال قبل 1917-18 میں دنیا میں عالمی طور پر سوائن فلو کی وبا پھیلی تھی، جس کی وجہ سے 5 کروڑ افراد ہلاک ہو گئے تھے، لیکن اس وقت حج کی ادائیگی کی گئی تھی۔ پاکستان کے ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ وزیر مذہبی امور نے سعودی وزیر حج سے رابطہ بھی کر لیا ہے۔ سعودی وزیر حج نے یقین دلایا ہے کہ اگر ممکن ہو سکا تو حج ضرور ہوگا۔ سعودی حکام حالات پر نظر رکھے ہوئے اور مشاورت جاری ہے، جس کے نتیجے میں ان کا کہنا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حج ادا کیا جائے تاکہ ہم اپنی روایات کو برقرار رکھ سکیں اور اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ سعودی سرزمین پر حملوں میں کس ملک کے میزائل استعمال ہوئے؟ اقوام متحدہ نے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ نیو یارک، اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ گزشتہ برس متعدد سعودی تنصیبات پر حملوں میں استعمال ہونے والے میزائل ایرانی ساخت کے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق گوٹریس نے بتایا کہ گزشتہ برس نومبر اور رواں برس فروری کے درمیان امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے گئے ہتھیاروں اور عسکری ساز و سامان کا تعلق بھی ایران ہی سے ہے۔ سیکرٹری جنرل کے مطابق ایرانی ساخت کے ان ہتھیاروں میں سے کچھ ایران ہی میں تیار کردہ تھے، جبکہ بقیہ فروری سن 2016 اور اپریل سن 2018 کے درمیان ایران کو فراہم کیے گئے۔ گوٹریس کے مطابق ہتھیاروں کی فراہمی ممکنہ طور پر 5 سال قبل بطور کردہ سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے، جس کے نتیجے میں سعودی عرب پر حملہ کیا گیا اور سعودی عرب کو شدید نقصان پہنچایا گیا، جس سے سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو اڑا دیا گیا۔ سعودی عرب نے تاریخ میں پہلی بار حج نہ کروانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر حج نہ ہوا تو یہ سعودی عرب کی ریاست کے بعد یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ آپ سے ریلوے نہیں چل رہی، چھوڑ دیں۔ ریلوے کا سسٹم کرپٹ ہو چکا، جانیں جاتی ہے یا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے شدید برہمی کرتے ہوئے کیا بڑا حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے ریلوے ملازمین کی مستقلی سے متعلق کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ ریلوے کا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، اس میں یا تو جانیں جاتی ہیں یا پھر خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جمعے کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ریلوے ملازمین کی سروس مستقلی کے حوالے سے دائرہ مختلف درخواستوں کی سماعت کی، جس سلسلے میں سیکرٹری ریلوے عدالت میں پیش ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے سیکرٹری ریلوے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے
کے دور میں ریلوے کے کتنے حادثے ہوئے ہیں۔ آپ سے ریلوے نہیں چل رہی، آج ریلوے چھوڑ دیں۔ آج سے آپ سیکٹری ریلوے نہیں ہیں۔ پرسوں جو نقصان ہوا بتا دیں، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس پر سیکرٹری ریلوے نے کہا کہ میں وفاقی ملازم ہوں، کہیں اور چلا جاؤں گا، جس پر جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کرسی میں بیٹھ کر کام کریں، فیلڈ پر جا کر اپنے ملازمین کو دیکھیں۔ ریلوے کا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ریلوے میں ٹوٹل کتنے ملازمین ہیں۔ اس پر سیکرٹری نے بتایا کہ ریلوے میں 76,000 ملازمین ہیں، 142 مسافر ٹرینیں اور 120 گوڈز ٹرینیں چل رہی ہیں۔ اس وقت کورونا کی وجہ سے 43 مسافر ٹرینیں فعال ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ آپ نے 76,000 ملازمین رکھے ہیں، ریلوے کا نظام چلانے کے لیے تو 10,000 کافی ہے۔ آپ کی ساری فیکٹریاں اور کام بند پڑا ہے، تو یہ زمینیں کیا کر رہے ہیں؟ سیکرٹری ریلوے نے بتایا کہ 6 نکات پر اصلاحات کر رہے ہیں۔ 76,000 ملازمین کا کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے۔ سیکرٹری کے جواب پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے تقریر نہ کریں، ہمیں سب پتہ ہے ریلوے میں کیا ہو رہا ہے۔ ریلوے میں یا تو جانیں جاتی ہیں یا پھر خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے۔ عدالت نے ایک ماہ میں ریلوے سے متعلق آپریشن اور زمینوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ چیف جسٹس نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا ہے اور بڑے حکم جاری کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں، 2 کمپنیوں نے کتنے کروڑ لیٹر پیٹرول روک رکھا تھا؟ ترجمان پیٹرولیم ڈویژن کی تہلکہ خیز انکشاف جاری۔ اسلام آباد۔ ترجمان پیٹرولیم ڈویژن نے کہا کہ پیٹرولیم ڈویژن نے بتایا کہ 2 کمپنیوں نے 4 کروڑ لیٹر پیٹرول روک رکھا تھا۔ دونوں کمپنیوں کے خلاف FIR درج کی جا رہی ہے۔ ایک بیان میں ترجمان پیٹرولیم ڈویژن نے بتایا کہ ملک میں 11 دن کے لیے 2,28,000 ٹن پیٹرول ذخیرہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے معاملے پر طلب 3 نجی پیٹرولیم کمپنیز کی CEO FIA میں پیش نہیں ہوئے، جنہیں دوبارہ ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا گیا ہے۔ تینوں کمپنیوں نیکسی پمپ اور پیٹرولیم ختم ہونا، ذخیرہ کرنا جرم ہے، جس کے نتیجے میں انہیں طلب کیا گیا ہے اور انہیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب انشاءاللہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت ختم ہو جائے گی، ایسا پیٹرولیم ڈویژن کا کہنا ہے۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، رحمان ملک کی غفلت سے بی بی پر حملہ ہوا، بینظیر کے سیکیورٹی چیف نے حملے کے وقت کیا کیا تھا؟ سینتھیاٹھی ڈی ریچی نے سابق وزیر خارجہ پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ اسلام آباد۔ امریکی شہری سینتھیا ریچی نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور بینظیر بھٹو کے وفادار حامیوں کا شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ کچھی معلومات شیئر کیں۔ سابق بینظیر بھٹو کو ان کے سیکیورٹی چیف نے قاتلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ایک اہم گواہ نے اقوام متحدہ کو تحقیقات کے دوران بتایا کہ سیکیورٹی شہادات سے چند منٹ قبل بی بی کو چھوڑ دیا تھا۔ قومی موقر نامے 92 میں شائع رپورٹ کے مطابق بینظیر بھٹو کے ایک پروٹوکول آفیسر چودھری محمد اسلم اس وقت ان کی کاری حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر سیکیورٹی کی خامیوں کا الزام لگایا تھا، جس کے باعث قاتلانہ حملہ کرنے کے قابل ہوئے۔ اس پر انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا اور ان کے خلاف بہت سی اہم معلومات بھی حاصل کی ہیں۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، راولپنڈی میں خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ خوفناک دھماکہ اسلام آباد صدر کے علاقے کوئلہ سینٹر چوک پر زوردار دھماکہ، متعدد افراد زخمی ہونے کی اطلاعات۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ راولپنڈی کے علاقے صدر کے کوئلہ سینٹر سیکٹر پر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کا زید مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ دھماکے کے بعد پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں اور جگہ کی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور بعد میں تحقیقات کی جائے گی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، اداکارہ عائشہ سنار لوگوں کی کروڑوں روپے لے کر روح پوش ہو گئیں۔ لاہور۔ اداکارہ عائشہ سنار کے خلاف فراڈ مقدمہ درج، 3 دن سے فون بند، پولیس کی کارروائی شروع۔ تفصیلات کے مطابق اداکارہ عائشہ سنار کے خلاف لاہور کے تھانہ ڈیفنس میں فراڈ اور چوری کا مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔
اندراج مقدمے کے لیے دی درخواست میں شہری علی معین نے موقف اختیار کیا ہے کہ اداکارہ عائشہ سنا نے اس سے 1.5 کروڑ روپے لیے، جن کی واپسی کے تقاضے پر اداکارہ نے انہیں جعلی چیک دے دیا۔ عائشہ سنا نے اور بھی کئی لوگوں سے پیسے لے کر جعلی چیک دیے۔ دوسری جانب اداکارہ 3 دن سے غائب ہیں، فون بھی نہیں سن رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عائشہ سنا اسلام آباد میں موجود ہیں۔ شہری علی معین نے چیک ڈینس آنر ہونے والے پر پولیس سے رجوع کیا، جس پر پولیس نے مذکورہ اداکارہ کے خلاف فراڈ اور چوری کا مقدمہ درج کر لیا ہے، جس کے بعد ان کی تلاش جاری ہے۔ ان کو تلاش کرتے ساتھ ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ۔ باقی ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن۔ پاکستان کی بیرون ملک نوکریوں بجٹ تقریب میں حماد رضا کا اہم اعلان۔ اسلام آباد قومی اسمبلی میں وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد رضا نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں دوسری بار بجٹ پیش کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل سفر میں ابتدا کے مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے۔ معاشی بحران وراثت میں ملا، انہیں خسارہ 23 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ جاری کھاتوں کا خسارہ 20 ارب تک انتہائی پر پہنچ چکا تھا۔ سود کی ادائیگی کے لیے 2,946 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ ریکارڈ ملازمین کی پنشن کی ادائیگی کے لیے 470 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، پاکستان عالمی سپلائی چین کا حصہ بن گیا۔ ٹویوٹا موٹرز ویتنام پاکستان سے آٹو اسپیئر پارٹ خریدے گی۔ کراچی ہاؤس آف حبیب کی اونرکس کمپنی پاکستان کی اولین کمپنی ہو گئی ہے اور ٹویوٹا کمپنی کے عالمی سپلائی چین کا حصہ بن گئی ہے، اور اب پاکستان میں مقامی طور پر بنے آٹو اسپیئر پارٹس اب سرٹ آف بمبس ٹویوٹا موٹر ویتنام کو برآمد کیے جائیں گے۔ پاکستان کو آٹو انڈسٹری نے اوینکس لمیٹڈ کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ مرکوزہ حصہ آئندہ کرومالا فرنٹ بمپس کروڑ کے عقبی حصے پر لگایا جائے گا۔ یہ آٹو پارٹ سخت جانچ پڑتال کے عمل اور معیار میں کامیابی کے بعد منظور کیا گیا، اور یہ پرزور جات ایکسپیڈر ڈیوٹی پوزیشن IPP سے بنے ہیں، جو آئندہ کروڑا کی گاڑیوں میں لگائے جائیں گے۔ یہ پارٹس عقبی نشستوں پر پینوں میں استعمال ہونے پر گاڑی کے وزن مؤثر طریقے سے کم کر دیتے ہیں۔ گاڑی کے حفاظتی حصول کی ایک بہترین بنیاد ہے۔ انڈسٹری موٹر کمپنی نے ٹویوٹا موٹر کارپوریشن سے مذکورہ بلا حصے کی اوینکس لمیٹڈ کے ذریعے TMV کمپنی کو فراہم کرنے کی درخواست کی تھی، کیونکہ ٹویوٹا موٹر ویتنام بھی اس ٹویوٹا کی کرولا موٹر کا اپنا رہے ہیں۔ ٹی وی اکنامک ٹائمز لائق اگر سخت ہے تو IMC نے مقامی سپلائرز کے ساتھ مل کر صارف کو مانگ کو پورا کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹل لیڈ ٹائم کو آدھا کر دیا ہے۔ IBC کے CEO علی اصغر جمالی نے کہا کہ IMC پچھلے 23 سال سے آٹو سیکٹر کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ ہم نے ملک سے اپنے عہد کو پورا کیا ہے اور اب سے آٹو اور انجینئرنگ کی صنعت کو فروغ دیا، اور آج ہم نئی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ٹویوٹا کے عالمی سپلائی چین کے ایک حصے کے طور پر وہ ملک کے صنعتی شعبے کو مزید ترقی دیں گے۔ IMC نے مقامی بینڈوں کے غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ 30 کے قریب تکنیکی معاونت کے معاہدے کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تسلسل طویل مدتی برآمدی مقصد کو حقیقت بنا سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس صنعت کو فروغ میں کردار ادا کریں اور ٹیکس کی شرحوں میں اضافے کی بجائے گاڑیوں کی زیادہ پیداوار سے محصول وصول کریں۔ دریں اصناع و وکٹرانکس لمیٹڈ کے CEO سید عباس الحسنی نے کہا کہ پاکستان کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ ٹویوٹا کی عالمی فراہمی کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ مقامی آٹو صنعت کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اس شعبے کے لیے نئی برآمدی منڈیوں کے راستے کھل گئے ہیں۔ آٹو انجینئرنگ ہاؤس آف حبیب کے وائس چیئرمین محمد طیب ترین نے کہا کہ چونکہ ملک کی معاشی نمو کو تیز کرنے کے لیے برآمدی بہت ضروری ہے، لہٰذا ہم اس سمت میں کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کامیابی ہمارا پہلا قدم ہے اور ہم سب مل کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اوینکس
لمیٹڈ پلاسٹک اور آٹو موٹرائز پارٹس کے شعبے میں سب سے بڑی کمپنی میں سے ایک اور آٹو سیکٹر کی دنیا کی نامور تنظیموں کے تکنیکی مہارت حاصل کی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری صنعت ترقی کرے گی۔ اس کے بعد ایک بہت اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چین کے ساتھ مذاکرات سے قبل بھارت صدمے کا شکار، پورے ملک میں ہلچل۔ بیجنگ بھارت کے سیکرٹری دفاع اجے کمار کی کورونا وائرس کے وبا سے متاثر ہونے کی خبر ملک کے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں تشویش کی لہر دوڑ دی ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق تشویشناک پیش رفت ایسے وقت ہوئی جب بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا تھا۔ دونوں ممالک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 6 جون بروز ہفتہ اعلیٰ کمانڈ کی سطح پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان نے گوگا اس حوالے سے کچھ بھی کہنے سے فی الحال انکار کر دیا ہے، تاہم یہاں سرکاری ذرائع کا کہنا تھا کہ ڈیفنس سیکرٹری اجے کمار کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کے بعد وزارت دفاع کے دفتر ساؤتھ بلاک میں صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے اور وزارت دفاع راج ناتھ سنگھ نیز دیگر اعلیٰ فوجی اور سول افسر اپنے دفتر نہیں گئے۔ ذرائع کے مطابق ساؤتھ بلاک کو انفیکشن سے پاک کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیفنس سیکرٹری اس دوران کن لوگوں سے رابطے میں آئے تھے۔ پچھلے چند دنوں کے دوران تقریباً 30 افراد ڈیفنس سیکرٹری کے رابطے میں آئے تھے۔ اب سب کی فہرست تیار کر لی گئی ہے اور انہیں خود ساختہ طریقے سے چلے جانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت، وزیراعظم کا سخت برہمی کا اظہار۔ وزیراعظم کا کہنا تھا اسلام آباد میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت مصنوعی طریقے سے پیدا کی گئی۔ مختلف کمپنیوں نے اسے اسٹور کیا، جس کے نتیجے میں اب کرفیو شروع ہے۔ وزیراعظم نے ملک میں پیٹرولیم کی قلت پر ایک بار سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ جو کمپنی ہولڈنگ میں ملوث ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ذرائع کے مطابق بدھ کو وزیراعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم کی قلت پر مہنگائی مینجمنٹ ہوئی، جس میں وفاقی وزیر عمر ایوب، معاون خصوصی ندیم بابر کو طلب کیا گیا۔ وزیراعظم نے استفسار کیا کہ بتایا جائے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے کسی کے آپریشن پر پرواہ نہیں، اداروں کا اپنا کام کرنا ہوگا۔ بتایا گیا کہ 1,75,00,000 لیٹر اٹک ریفائنری کے پاس موجود ہے جو آگے سپلائی نہیں کیا جا رہا۔ IARL ریفائنری نارتھ کو تیل سپلائی کرتا ہے اور زیادہ وہاں ہی مسائل ہیں۔ ذرائع کے مطابق OMC کا کمنٹری اور پورٹ قاسم میں ہولڈنگ پر بھی وزیراعظم کو بریفنگ کیا گیا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ جو کمپنی ہولڈنگ میں ملوث ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور عوام تک ریلیف پہنچایا جائے تاکہ عوام پیٹرولیم کی کم مصنوعات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کو بھی پورا کیا جا سکے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اب مزید مہلت نہیں ملے گی، عمران خان کو اب کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ مجھے کل ایک صاحب ملے جن کا کہنا تھا کہ بطور حکمران عمران خان ناکام ہو چکے ہیں۔ حکومت چلانا عمران خان کے بس کی بات نہیں، ان کے پاس 7 سے 8 مہینے بھی مشکل سے باقی رہ گئے ہیں۔ ہارون رشید، لاہور۔ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں عمران خان کی حکومت کو مزید مہلت نہیں ملے گی۔ گزشتہ روز پیش ہونے والی وفاقی بجٹ کے بعد نجی ٹی وی چینل پر بات کرتے ہوئے تجزیہ نگار ہارون رشید کا کہنا تھا مجھے کل ایک صاحب ملے جن کا کہنا تھا کہ بطور حکمران عمران خان ناکام ہو چکے ہیں۔ حکومت چلانا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے پاس 7 سے 8 مہینے بھی مشکل سے رہ گئے ہیں۔ حکومت چلانا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے، عمران خان کو اپنی سیاست میں بہتری لانی ہوگی۔ گزشتہ حکومت کا رونا اب نہیں چلے گا، سب کو پتہ ہے کہ ان کی کارکردگی کیا تھی۔ لوگ اب یہ سب نہیں چاہتے۔ لوگوں اس بات سے غور سے عرض کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے ہارون رشید کا کہنا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو وہ ارکان بچا لیں گے جنہوں نے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی مدد کی تھی، تو ان سب کی بھی بڑی بھول ہے۔ مشکل وقت یہاں ہر کوئی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، سیاست ہو یا ذاتی زندگی، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ بات کرتے ہوئے ہارون رشید کا کہنا تھا عمران خان کا شوکت خانم میں ادارے نیک ہیں اور وہ درست کام کر رہے ہیں، لیکن اب یوں محسوس ہونے لگا گیا ہے کہ
شاید سیاست ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ 1192 کرکٹ ورلڈ کپ کا ذکر کرتے ہوئے ہارون رشید کی جانب سے بتایا گیا کہ اس وقت عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر وسیم اکرم، وقار یونس اور عاقب جاوید جیسے کھلاڑی بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی پرفارمنس سے پاکستان کی جیت سے نوازا تھا، لیکن عمران خان کی اب کی ٹیم میں اس طرح کا کوئی کھلاڑی موجود نہیں ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وفاقی حکومت نے سالانہ بجٹ پیش کیا تھا، جس کے بعد ان پر تنقید کی جا رہی ہے، تاہم اس کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے عمران خان کے سابقہ دوست تجدید نگار کا کہنا تھا کہ عمران خان بطور حکمران ناکام ہو چکے ہیں اور اب ان کے پاس مزید مہلت نہیں ہے۔ اپوزیشن کا ان کو مزید مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ وہ وفاقی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس کے خلاف اپوزیشن سمیت تمام تاجر تنظیموں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ اس کے پیش نظر عمران خان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے وفاقی بجٹ میں سگریٹ پر ٹیکس بڑھا دیا ہے، جس کے باعث سگریٹ مہنگی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے مشروبات یعنی بوتل، کولڈ ڈرنک وغیرہ پر بھی ٹیکس کی شرح بڑھا دی ہے، جس سے وہ بھی اب مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور دوسرے ٹیکس پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ ایک آدمی خریداری پر 50,000 پر شناختی کارڈ کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جس کی حد اب 1 لاکھ روپے ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت 70 روپے فی کلو چینی عوام تک پہنچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ شوگر مل ایسوسی ایشن نے کہا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے چینی 70 روپے فی کلو فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت عوام کو 70 روپے فی کلو فروخت کرنے کے اقدامات کرے۔ خط میں کہا گیا کہ شوگر مل ایسوسی ایشن کی جانب سے چینی کمیشن کی رپورٹ کو عدالت میں چیلنج کیا گیا۔ ہماری درخواست پر عدالت نے ایک عبوری حکم جاری کیا ہے۔ خط میں بتایا گیا کہ ملک کی سالانہ چینی کی کھپت 52 لاکھ ٹن کے قریب ہے، جو 2 ہفتوں کے لیے 2 لاکھ ٹن بنتی ہے۔ بنائی جانے والی چینی نان کمرشل صارفین کا حصہ 30% ہے، عموماً 60,000 ٹن ملتا ہے۔ خط میں بتایا گیا کہ عدالت کی جانب سے عام صارفین کے لیے چینی 70 روپے فی کلو فراہمی کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم پاسداری کر رہے ہیں۔ حکومت سے درخواست ہے کہ 60,000 ٹن چینی 70 روپے فی کلو اٹھانے اور اسے عوام تک پہنچانے کے اقدامات کرے۔ شوگر مل ایسوسی ایشن نے اپنے خط میں لکھا کہ شوگر مل چینی کی اس قدر میں رضاکارانہ طور پر فراہمی یقینی بنائے کہ چینی کی پیداوار لاگت دیکھتے ہوئے یہ قیمت مستقل طور پر قابل عمل نہیں ہے۔ چینی ایسوسی ایشن کا بیان، جن کے بعد ان کی کارکردگی میں ناقابل تکمیل بہتری آئی۔ اس کے علاوہ کلیدی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے IHA، پاکستان پوسٹ، کراچی پوسٹ جیسے اہم اداروں کی آمدنی میں بالترتیب 70%، 50% اور 17% اضافہ کیا گیا اور اس کی استطاعت کاری اور شفافیت میں بہتری لائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کاروبار اور صنعت کو ترقی دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کے لیے کاروبار میں آسانیوں کی انڈیکس کے لیے اقدامات اٹھائے، جس کے نتیجے میں پاکستان کاروبار میں آسانیوں کی رینکنگ میں پاکستان کی 190 ممالک میں سے 136ویں نمبر سے بہتری حاصل کرنے کے لیے ایک سال میں 108ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 31 جون 2018 میں پاکستان کے گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایکشن پلان کے 27ویں قابل عمل نکات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ ہماری حکومت نے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے زبردست کاوشیں کی تاکہ FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکلا جا سکے، ایکشن تقاضوں کو پورا کیا جا سکے اور اس زمینے میں وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی میں بین الاقوامی اینٹی منی لانڈرنگ ٹرانزیکشن سرگرمیوں اور حکمت عملی کی تشکیل اور نفاذ کے لیے نیشنل FATF کا آرڈیننس کمیٹی کی سربراہی مجھے سونپی ہے۔ جامع قسم کی ٹیکنالوجیکل اور قانونی اصلاحات شروع کی گئی ہیں۔ ان اقدامات سے پاکستان کو بین الاقوامی ساکھ بہتر ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ انتیجن FATF پاکستان ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات کے سلسلے میں ہم نے قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ ایک سال کے عرصے میں 14 نکات پر مکمل عمل کیا گیا اور 11 پر جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا ہے، جبکہ 2 شعبوں میں عمل درآمد کے لیے زبردست کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے کرونا وائرس نے تمام دنیا کو اپنی پیلٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو سنگین سماجی معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اسے انسانی صحت کے لیے مسئلہ سمجھا گیا، لیکن جلد ہی اس کی معاشی سماجی مصروفیات بھی سامنے آئیں۔ حماد افضل نے کہا کہ پاکستان میں کرونا کے اثرات سے محفوظ نہیں رہا اور اس نے معیشت کے استحکام کے لیے جو کاوشیں اور محنت کی تھی، اس آفت نے ان کو شدید دھچکا لگایا ہے۔ اس مشکل وقت میں عوام کی زندگی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ایسے اقدامات اور فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی اور ذرائع معاش کم سے کم متاثر ہو۔ انہوں نے کہا کہ طویل لاک ڈاؤن ملک بھر میں کاروبار کی بندش، سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں معاشی سرگرمیوں مانڈ پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے مجموعی قومی پیداوار DHP کی شرح نمو اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری بڑھنے سے ترقی پذیر ممالک میں مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس سے پاکستان میں نہ بچ سکا۔ مالی سال 2019-20 کے دوران پاکستان میں کرونا کے فوری اثرات ظاہر ہوئے، جن کے تقریباً تمام صنعتیں کاروبار بری طرح متاثر ہوئے۔ GDP میں اندازاً 3300 ارب روپے کی کمی ہوئی، جس سے اس کی شرح نمو 3.3% سے کم ہو کر 0.4% تک جا پہنچی۔ مجموعی بجٹ خسارہ جو GDP کا 7.1% تھا، وہ 9.1% تک بڑھ گیا۔ FBR محصولات میں کمی کا اندازہ 900 ارب روپے ہے۔ وفاقی حکومت نان ٹیکس ریونیو 102 ارب روپے کم ہوا۔ ترسیلات زر اور برآمدات بری طرح متاثر ہوئیں اور بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا۔ حماد افضل نے کہا کہ حکومت اللہ کے کرم سے اس سماجی اور معاشی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے معاشرے کے کمزور طبقے اور شدید متاثر کاروباری طبقے کی طرف حکومت نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے، تاکہ کاروبار کی بندش و بے روزگاری کے منفی اثرات کا ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں حکومت نے 1200 ارب روپے سے زیادہ کے ریلیف پیکیج کی منظوری دی ہے، جن کے بعد ان کی کارکردگی میں ناقابل تکمیل بہتری آئی۔ اس کے علاوہ کلیدی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے IHA، پاکستان پوسٹ، کراچی پوسٹ جیسے اہم اداروں کی آمدنی میں بالترتیب 70%، 50% اور 17% اضافہ کیا گیا اور اس کی استطاعت کاری اور شفافیت میں بہتری لائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کاروبار اور صنعت کو ترقی دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کے لیے کاروبار میں آسانیوں کی انڈیکس کے لیے اقدامات اٹھائے، جس کے نتیجے میں پاکستان کاروبار میں آسانیوں کی رینکنگ میں پاکستان کی 190 ممالک میں سے 136ویں نمبر سے بہتری حاصل کرنے کے لیے ایک سال میں 108ویں نمبر پر جا پہنچ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 31 جون 2018 میں پاکستان کے گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایکشن پلان کے 27ویں قابل عمل نکات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ ہماری حکومت نے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے زبردست کاوشیں کی تاکہ FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکلا جا سکے، ایکشن تقاضوں کو پورا کیا جا سکے، اور اس ضمن میں وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی میں بین الاقوامی اینٹی منی لانڈرنگ ٹریفکنگ سرگرمیوں اور حکمت عملی کی تشکیل اور نفاذ کے لیے نیشنل FATF کا آرڈیننس کمیٹی کی سربراہی مجھے سونپی ہے۔ جامع قسم کی ٹیکنیکل اور قانونی اصلاحات شروع کی گئی ہیں۔ ان اقدامات سے پاکستان کو بین الاقوامی ساکھ بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتیجن FATF پاکستان ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات کے سلسلے میں ہم نے قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ ایک سال کے عرصے میں 14 نکات پر مکمل عمل کیا گیا اور 11 پر جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا ہے، جبکہ 2 شعبوں میں عمل درآمد کے لیے زبردست کاوشیں
کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے کرونا وائرس نے تمام دنیا کو اپنی پیلٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو سنگین سماجی معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اسے انسانی صحت کے لیے مسئلہ سمجھا گیا، لیکن جلد ہی اس کی معاشی سماجی مصروفیات بھی سامنے آئیں۔ حماد اظہر نے کہا کہ پاکستان میں کرونا کے اثرات سے محفوظ نہیں رہا اور اس نے معیشت کے استحکام کے لیے جو کاوشیں اور محنت کی تھی، اس آفت نے ان کو شدید دھچکا لگایا ہے۔ اس مشکل وقت میں عوام کی زندگی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ایسے اقدامات اور فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی اور ذرائع معاش کم سے کم متاثر ہو۔ انہوں نے کہا کہ طویل لاک ڈاؤن ملک بھر میں کاروبار کی بندش، سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں معاشی سرگرمیوں مانڈ پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے مجموعی قومی پیداوار DAP کی شرح نمو اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری بڑھنے سے ترقی پذیر ممالک میں مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس سے پاکستان میں نہ بچ سکا۔ مالی سال 2019-20 کے دوران پاکستان میں کرونا کے فوری اثرات ظاہر ہوئے، جن کے تقریباً تمام صنعتیں کاروبار بری طرح متاثر ہوئے۔ GDP میں اندازاً 3300 ارب روپے کی کمی ہوئی، جس سے اس کی شرح نمو 3.3% سے کم ہو کر 0.4% تک جا پہنچی۔ مجموعی بجٹ خسارہ جو GDP کا 7.1% تھا، وہ 9.1% تک بڑھ گیا۔ FBR محصولات میں کمی کا اندازہ 900 ارب روپے ہے۔ وفاقی حکومت نان ٹیکس ریونیو 102 ارب روپے کم ہوا۔ ترسیلات، زر اور برآمدات بری طرح متاثر ہوئیں اور بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا۔ حماد اظہر نے کہا کہ حکومت اللہ کے کرم سے اس سماجی اور معاشی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے معاشرے کے کمزور طبقے اور شدید متاثرہ کاروباری طبقے کی طرف حکومت نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے، تاکہ کاروبار کی بندش و بے روزگاری کے منفی اثرات کا ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں حکومت نے 1200 ارب روپے سے زیادہ کے ریلیف پیکیج کی منظوری دی ہے۔ شہباز شریف اور دوسری کاروباری شخصیات نے بجٹ 2020-21 کو مسترد کر دیا ہے اور اسے عوام دوست نہیں بلکہ عوام دشمن بجٹ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس بجٹ سے غربت بڑھ جائے گی، بے روزگاری غربت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس سے غریب لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔